اسلام نے پاکی کا ایک مکمل نظام دیا ہے اور صفائی اور پاکی کے حوالے سے جتنی واضح تعلیمات اور تفصیلی معلومات اسلام نے عطا کی ہیں یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے۔ کب کس چیز کو کیسے پاک کیا جاتا ہے اور کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں کون سی پاک ہیں، پھر ہر ایک کے پاک کرنے کے الگ الگ طریقے، ان تمام چیزوں کو اسلام نے تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے۔ انہی میں سے کچھ پاکی کے مسائل ہیں جنہیں آج کی محفل کے اندر بیان کیا جائے گا۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ وہ خود ناپاک ہیں، جیسے مثال کے طور پر شراب ہے یا پیشاب وغیرہ، اس طرح کی چیزیں یہ اصلاً ناپاک ہیں اور ان کو مکمل طور پر ناپاک ہی کہا جائے گا۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بخود تو ناپاک نہیں ہیں مگر کسی نجاست کے لگنے سے ناپاک ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں کو پاک کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ پانی اور ہر بہنے والی پاک چیز سے اس طرح کی چیزوں کو پاک کیا جا سکتا ہے، دھل کر کے انہیں پاک کیا جا سکتا ہے۔ اور اب اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ وہ نجاست کس طرح کی ہے، جس طرح کی نجاست ہوگی ویسے ہی اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ہوگا۔ نجاست اگر دلدار ہے، جیسے گوبر ہے، خون ہے، تو ان کو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر گوبر وغیرہ یہ لگ جائیں اور ایک بار دھونے سے دور ہو جائیں تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہوں تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر 3 بار سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا چاہیے، ایسا کرنا مستحب ہے۔ اگر نجاست دھل دی گئی اور نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر رنگ ہے یا بو وغیرہ باقی ہے تو اسے بھی دور کرنا یہ لازم ہے۔ ہاں، اگر اس کا اثر بہت کوشش کے بعد دور ہو تو پھر اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 مرتبہ دھو لینا یہ اسے پاک کر دے گا۔ اور پاکی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ صابن لگا کے دھویا جائے یا گرم پانی سے دھویا جائے۔ آپ پاک پانی سے جس چیز کو دھل دیں گے اس کے دھلنے کے طریقے کے اعتبار سے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اور کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگ گیا، 3 مرتبہ دھل لینے سے وہ پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی اس کے اندر موجود ہو۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئیں، لیکن اگر مردار کی چربی لگ گئی ہے کپڑے وغیرہ پر، بدن وغیرہ پر، تو جب تک اس کی چکنائی نہیں جائے گی اس وقت تک اس کو پاک نہیں کہا جائے گا۔ اب نجاست اگر رقیق ہے، پتلی ہے، تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ طاقت سے نچوڑنے سے پاک ہو جائے گا۔ طاقت سے نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ تو اس طرح سے اگر 3 مرتبہ دھل کر کے نچوڑ دے گا تو جو پتلی نجاست ہے وہ اس سے کپڑا وغیرہ پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی نے یہ سمجھا کہ کپڑا وغیرہ کہیں میرا پھٹ نہ جائے، اچھی طریقے سے نچوڑا نہیں، تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اگر ناپاکی کو دھل لیا اور دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ دیا لیکن کوئی دوسرا آدمی اس سے زیادہ طاقتور ہے، وہ طاقت لگا کے جب نچوڑتا ہے تو ابھی اور پانی اس سے نکل جاتا ہے،
تو جس نے دھو کر کے نچوڑ دیا تھا اور پانی نہیں ٹپک رہا تھا اس کے لیے تو یہ کپڑا پاک ہو گیا، اور جو زیادہ طاقت والا ہے وہ نچوڑ رہا ہے تو پانی نکل رہا ہے اور اس میں سے، تو یہ کپڑا اس کے لیے پاک نہیں ہوگا۔ لہذا اس میں جو کپڑے کو دھل کر کے نچوڑ دے اور پھر پانی نہ ٹپکے تو اس کے حق میں وہ کپڑا پاک مانا جائے گا۔ دھلنے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب 3 مرتبہ ناپاک کپڑے وغیرہ کو دھلتے ہیں تو پہلی بار اور دوسری بار نچوڑنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی پاک کر لینا بہتر ہے۔ ہاں، تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی پاک ہو گیا۔ جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی کہ نچوڑنے سے ایک آدھ بوند ٹپکے تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں، یعنی جب تک بوند وغیرہ ٹپک رہی ہے نچوڑنے سے تب تک اس کو پاک نہیں کہا جائے گا۔ جب پوری طریقے سے نچوڑ دیا، اب قطرہ وغیرہ نہیں ٹپک رہا ہے، تب پھر اس کی پاکی کا حکم دیا جائے گا۔ اور پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری سے کپڑے کا پاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا، یعنی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ناپاکی پر یا ناپاک پانی پر ہاتھ لگ رہا ہے تو آپ کپڑے کو نچوڑنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو بھی دھلتے رہیں تاکہ جو آپ کے ہاتھ پہ ناپاک پانی وغیرہ لگا ہے وہ دوبارہ کپڑے کو لگ کر کے کپڑے کو ناپاک نہ کر دے۔ اور اگر آپ نے کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر کے ہر مرتبہ خوب نچوڑ کر کے اس کو سکھا دیا، پھیلا دیا، یعنی اب اس سے پانی نہیں ٹپک رہا ہے، لیکن جب اس کو آپ نے سوکھنے کے لیے پھیلایا تو اب اس سے پانی ٹپکنے لگا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کپڑا پاک ہی مانا جائے گا، کیونکہ آپ نے 3 مرتبہ دھل کر کے جب نچوڑ دیا ہے تو کپڑا پاک ہو گیا ہے۔ اب پھیلانے سے اگر پانی ٹپک رہا ہے تو اس سے وہ ناپاک نہیں کہلائے گا۔ دودھ پیتا لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کا ایک ہی حکم ہے، ان کا پیشاب کپڑے یا بدن پہ لگ جائے تو 3 بار دھل کر کے نچوڑنا پڑے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے اور بچہ پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے اور ہلکا سا دھل کر کے ایسے ہی اس سے نماز وغیرہ عورتیں پڑھتی رہتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نادانی ہے اور اس سے نمازیں وغیرہ خراب ہوتی ہے۔ لہذا اگر چھوٹا بچہ یا بچی بھی اگر پیشاب کر دے تو کپڑے کو 3 مرتبہ دھل کر کے نچوڑا جائے، اس کے بعد ہی میں اس کپڑے کے اندر نماز وغیرہ ادا کی جائے۔ ناپاک کپڑے میں پاک کپڑا لپیٹ دیا یا پاک کپڑے میں ناپاک کپڑا لپیٹ دیا، ایک کپڑا پاک ہے دوسرا ناپاک ہے، ایک کو دوسرے میں اگر کسی نے لپیٹ دیا اور اس ناپاک کپڑے سے یہ پاک کپڑا بھی نم ہو گیا، نمی آ گئی اس میں، تو پاک کپڑا ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ ہاں، اگر نجاست کا رنگ آ گیا یا بو اس پاک کپڑے میں ظاہر ہو گئی تب پھر جو ہے وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھلنا پڑے گا۔ اور یہ جو بتایا گیا کہ پاک کپڑا ناپاک کپڑے میں لپیٹا جائے، نم ہو جائے پاک کپڑا تو ناپاک نہیں ہوگا، یہ اس وقت ہے جب کہ وہ ناپاک کپڑا پانی سے تر ہوا ہو، لیکن اگر پیشاب یا شراب وغیرہ کی تری کپڑے میں لگی ہے اور اس کو اگر کسی کپڑے میں لپیٹ دیا جائے تو وہ کپڑا نم ہو جائے گا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ صرف نم ہوگا تو پاک کپڑا ناپاک کپڑے میں لپیٹنے سے ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اگر تر ہو گیا، پاک کپڑے کو ناپاک کپڑے میں لپیٹا اور پاک کپڑا تر ہو گیا تب پھر وہ پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر زمین یا بچھونا وہ ناپاک ہے، یعنی بھیگے ہوئے پاؤں نجس زمین یا بچھونے پر رکھے، یعنی زمین بھی ناپاک تھی یا بچھونا بھی ناپاک تھا اور پاؤں گیلے تھے اور آپ نے پاؤں وہاں پر لے جا کر کے رکھ دیے تو یہ پاؤں ناپاک نہیں ہوں گے، اگرچہ پاؤں کی تری کا اس پر دھبا وغیرہ محسوس ہو، یہ پاؤں ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس زمین یا بچھونے کو اتنی تری پہنچ گئی کہ اس زمین وغیرہ کی تری چھوٹ کر کے پاؤں کو لگ گئی تو اب یہ پاؤں ناپاک ہو جائے گے، کیونکہ زمین وغیرہ کی تری جب چھوٹ کر کے پاؤں پہ لگی تو پاؤں پر ناپاکی لگ گئی، پاؤں ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر پاؤں پہ اس کی تری وغیرہ زمین وغیرہ کی ناپاکی کی نہ لگے تو اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا۔
اسی طرح بھیگی ہوئی ناپاک زمین ہے یا نجس بچھونا ہے، اس پر سوکھے ہوئے پاؤں رکھے اور پاؤں میں تری آ گئی تو پاؤں ناپاک ہو گئے، اور اگر صرف نم ہوئے ہیں، تری نہیں آئی ہے پاؤں میں، صرف نمی آئی ہے تو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی ناپاک کپڑا پہن کر کے سو جائے، ناپاک کپڑا پہن کر یا ناپاک بچھونے ہی پر سو جائے اور اس کو پسینہ آ جائے تو اس وجہ سے پسینہ آنے کی وجہ سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی اور پھر اس ناپاک جگہ کی تری اتر کر کے اس کے بدن پہ لگ گئی، تب تو پھر اس کا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس ناپاک جگہ کی تری اتر کر کے اس کے بدن پہ نہیں لگی تو بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ناپاک کپڑا ہے یا ناپاک بچھونا ہے، اس پر سویا اور پسینہ آیا، اگر پسینے سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی پھر اس کا بدن اس ناپاکی سے تر ہو گیا تب ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر صرف پسینہ آیا ہے، ناپاکی اتر کر کے اس کے بدن پہ نہیں لگی ہے تو پھر وہ بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، ان کو دھلنے میں دقت ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر چٹائی ناپاک ہو گئی یا برتن ناپاک ہو گیا، جوتا ناپاک ہو گیا، تو ان کو دھل کر کے نچوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ چیزیں اگر ناپاک ہو جائیں چٹائی وغیرہ تو ان کو دھل کر کے آپ چھوڑ دیں، پانی جب ٹپکنا بند ہو جائے گا پھر آپ اس کو دھلیں۔ 2 مرتبہ کر لیا پھر چھوڑ دیا، پھر تیسری مرتبہ جب آپ نے دھل کر کے اس کو رکھ دیا، پانی ٹپکنا بند ہو گیا تو اب وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ یعنی نچوڑنے والی چیز میں 3 مرتبہ نچوڑنا پڑے گا، اور چٹائی وغیرہ اگر نہیں نچوڑ سکتے تو 3 مرتبہ دھل کر کے اس کو رکھ دیں، پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ ایسے ہی کچھ کپڑے بہت قیمتی رہتے ہیں اور ان کو طاقت سے نچوڑا جائے تو کپڑا خراب ہو جاتا ہے، بہت مہنگا کپڑا رہتا ہے، تو ایسے قیمتی کپڑے یا بہت ہلکا کپڑا ہے، پھٹنے کا ڈر ہے تو وہ ناپاک ہو جائے تو اس کو بھی 3 مرتبہ دھل کر کے 3 مرتبہ اس کو پھیلا دیں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر ایسی چیز ناپاک ہو گئی کہ اس میں نجاست جذب نہیں ہوئی، اندر نہیں گئی نجاست، جیسے چینی کا برتن ہے، مٹی کا پرانا استعمالی برتن، چکنا برتن ہے، یا لوہا تانبا پیتل وغیرہ کے دھات ہیں، تو یہ چیزیں اگر ناپاک ہو جائیں تو ان کو 3 بار دھل لینا کافی ہے، اور اتنی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو دھل کر کے رکھو پھر پانی ٹپکنا بند ہو جائے تب پاک ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس آپ نے 3 مرتبہ دھل دیا وہ پاک ہو گیا، نہ نچوڑنے کی ضرورت ہے، نہ نچوڑا جا سکتا ہے اس کو، اور نہ اس کو 3 مرتبہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ناپاک برتن کو اگر مٹی سے مانج لیں تو یہ زیادہ اچھا رہتا ہے۔ آج کل تو صابن وغیرہ چلتے ہیں تو پاک صابن سے اگر مانج لیں گے تب بھی بہتر ہے۔ کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور اب یہ پتہ نہیں کہ کہاں سے ناپاک ہے، تو اچھا یہی ہے کہ پورا کپڑا ہی دھل لیا جائے تاکہ ناپاکی وغیرہ کا کوئی وہم باقی نہ رہ جائے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ناپاک جگہ وہی دھلوں تو آپ اندازہ لگائیں، سوچیں، اور آپ کا دل جدھر جمے اس جگہ کو آپ دھل دیں تو پھر وہ ہے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور جو یہ حکم دیا گیا کہ ناپاک چیز کو 3 بار دھلا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 بار ایک ساتھ میں دھلا جائے، اگر الگ الگ ٹائم میں 3 بار دھلا گیا تب بھی پاک ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کپڑا ناپاک ہو گیا، آپ نے ایک بار دھل کر پوری طاقت سے نچوڑ دیا، پھیلا دیا، 2 دن کے بعد میں پھر ایسا ہی کیا، پھر 4 دن کے بعد میں ایسا ہی کیا، تو چاہے کتنے بھی دنوں کے بعد کریں 3 مرتبہ جب دھل جائے گا اور نچوڑ کر کے آپ اس کو پانی ٹپکنا بند ہو جائے، اس طرح اتنا نچوڑ دیں تو پھر وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ایک بار میں 3 مرتبہ دھلنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوہے کی چیز جیسے چھری، چاقو، تلوار وغیرہ، اس میں نقش و نگار نہیں بنے ہیں، یہ اگر ناپاک ہو جائیں تو اچھی طرح پونچھ ڈالیں، اچھی طرح پونچھنے سے یہ پاک ہو جائیں گے۔ اور اس صورت میں نجاست کے دلدار اور پتلی ہونے کا کچھ فرق نہیں ہے، بس آپ نے 3 مرتبہ اس کو اچھی طرح سے پونچھ دیا تو وہ پاک ہو جائیں گے۔
لیکن اگر لوہے کی چاقو وغیرہ میں ڈیزائن وغیرہ بنی ہوئی ہے تب پھر ایسی صورت میں دھلنا پڑے گا، کیونکہ ڈیزائن وغیرہ میں جو ناپاکی چلی گئی ہے پہنچنے سے صاف نہیں ہوگی، اس کو دھلیں گے تبھی وہ پاک ہوگی۔ یا شیشہ، آئینہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، چینی کے برتن، مٹی کے روغنی برتن وغیرہ ہیں، پالش کی ہوئی ہے ان پر، یا لکڑی وغیرہ کے، یہ سب چیزیں جو ہیں جن میں مسام نہ ہو، تو اگر ان کو اس طرح سے پوچھ لیا جائے کہ ناپاکی کا کوئی اثر باقی نہ رہے تو یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ منی اگر کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو بھی 3 مرتبہ دھل کر کے آپ نچوڑ دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ ایسے ہی موزہ یا جوتا وغیرہ میں کوئی دلدار نجاست لگی ہے جیسے پاخانہ، گوبر وغیرہ، تو اگرچہ وہ نجاست تر ہو، کھرچ دینے سے یا رگڑ دینے سے جوتا وغیرہ پاک ہو جائیں گے۔ ناپاک زمین اگر سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ، بو وغیرہ سب ختم ہو جائے تو اب وہ زمین پاک ہو گئی، چاہے وہ ہوا سے سوکھے یا دھوپ سے سوکھے یا آگ سے سوکھے، ایسی زمین جو ہے وہ سوکھ جانے کے بعد میں پاک ہو جایا کرتی ہے۔ اور جو چیز سوکھ کر کے یا رگڑ کر کے پاک ہو گئی، اس کے بعد میں اگر وہ دوبارہ گیلی ہو جائے تو گیلی ہونے سے وہ ناپاک نہیں ہوگی، اس کو پاک ہی کہا جائے گا۔ ایسے ہی آج کل جو گھروں میں پانی وغیرہ ڈرم وغیرہ میں رکھا رہتا ہے، اس میں کچھ لوگ اپنا ہاتھ ڈبو دیتے ہیں، تو اس مسئلے کو خوب اچھے طریقے سے یاد رکھا جائے کہ اگر کسی کا وضو وغیرہ نہیں ہے، اس نے اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی یا اپنا ناخن یا ناخن کا کنارہ یا بدن کا کوئی بھی ٹکڑا جو وضو میں دھلنا چاہیے تھا، اس کو اپنے ارادے سے یا بغیر ارادے سے پانی کے ڈبے وغیرہ میں، پانی کے ڈرم وغیرہ میں اگر ڈبو دیا تو اب وہ پانی وضو وغیرہ کے لائق نہیں رہ گیا، غسل کے لائق نہیں رہ گیا۔ اسی طرح اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے، اس کے بدن کا کوئی بھی حصہ بغیر دھلے ہوئے اگر پانی کو چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہیں رہ جاتا ہے، اور ایسے پانی کو وضو غسل وغیرہ کے اندر استعمال نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پانی میں غلطی سے پانی نکال رہا تھا اور ہاتھ وغیرہ ڈوب گیا، ناخن ڈوب گیا، اب وہ پانی مستعمل ہو گیا، تو اب اتنا سارا پانی کیسے پھینکا جائے؟ تو اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے پانی کو پاک کیا جائے۔ پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا پانی اس کے اندر ہے اس سے زیادہ پاک پانی اس کے اندر ملا دیا جائے۔ جب اس سے زیادہ پاک پانی آپ اس کے اندر ملا دیں گے تو وہ جو پانی وضو اور غسل کے لائق نہیں رہ گیا تھا، اب اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا جائز ہو جائے گا، وضو اور غسل کے لیے اس کو استعمال کر سکیں گے۔ ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالیں اور دوسری طرف سے وہ بہہ جائے۔ تو جیسے مثال کے طور پر ڈرم میں پانی ہے، اس میں ہاتھ ڈوب گیا، پانی مستعمل ہو گیا، آپ اس کے اندر پانی پاک ڈالیں، یہاں تک کہ پانی آپ ڈالتے ڈالتے اس میں سے جو پانی ڈرم میں ہے وہ باہر نکل کر کے بہنے لگ جائے، تو تھوڑی دور جب پانی بہہ جائے گا تو یہ پورا کا پورا پانی پاک ہو جائے گا اور سب کام کا ہو جائے گا، اس کو وضو اور غسل وغیرہ کے اندر اب استعمال کرنا جائز ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ وغیرہ رہتا ہے، اس کے ہاتھ پہ ناپاکی نہیں لگی ہے، اس کا ہاتھ یا انگلی وغیرہ ڈوب جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، وہ پانی وضو اور غسل کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بالغ آدمی کا ہاتھ وغیرہ انگلی وغیرہ ڈوب جائے تب پانی جو ہے وہ مستعمل ہوتا ہے اور وضو اور غسل کے لائق نہیں رہتا ہے۔ نابالغ کا اگر ڈوب جائے تب پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ گھروں کے اندر جو لوگ پانی ڈرم وغیرہ میں رکھتے ہیں ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اگر بے احتیاطی کی وجہ سے بے وضو کا ہاتھ وغیرہ یا انگلی وغیرہ ڈوب جائے تو وضو اور غسل نہیں ہوگا اور نمازیں خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایسے ہی اگر ناپاک تیل اگر ناپاک ہو جائے یا گھی ناپاک ہو گیا، اس کے اندر چوہا وغیرہ گر گیا اور یہ چیزیں ناپاک ہو جائیں تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں اتنا ہی پانی ڈال کر کے خوب ہلائیں، پھر اوپر سے تیل نکال لیں اور پانی کو پھینک دیں، پھر اس کے اندر اتنا ہی پانی ڈالیں، خوب ہلائیں اور اوپر سے تیل لے لیں، پانی کو پھینک دیں۔ 3 بار ایسا کریں گے تب وہ ناپاک تیل اور گھی بھی
پاک ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی ان کو پاک کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان طریقوں سے ان کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ کسی کپڑے میں ناپاکی لگی اور وہ ناپاکی اسی طرف رہ گئی، دوسری طرف اس کا اثر نہیں آیا، یعنی کپڑا جو ہے وہ تھوڑا موٹا تھا، ایک طرف ناپاکی ہے اور دوسری طرف اس کا اثر نہیں آیا۔ اب کسی نے اگر دوسری طرف سے الٹ کر کے جہاں پر نجاست نہیں لگی تھی اس پر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ کپڑا اتنا موٹا ہو کہ دوسری طرف ناپاکی کا اثر نہ آئے۔ یعنی یہ نہ دیکھا جائے کہ کپڑا دوسری طرف سے ناپاک ہے دری اور ادھر سے تو پاک ہے ادھر سے پڑھ لوں، نہیں، اگر ایک طرف سے ناپاک ہو گئی تو دوسری طرف بھی آپ نماز وغیرہ اس کو بچھا کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں لیکن اگر دوسری طرف سے آپ بچھا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر ناپاکی نہیں لگی ہے دوسری طرف بھی، تب پھر وہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ ایسے ہی جو کپڑا دو تہہ والا ہوتا ہے، دو تہہ ہوتی ہے اس کے اندر، ایک تہہ اس کی ناپاک ہو گئی تو اگر دونوں تہہ کو ملا کر کے سل دیا گیا ہے تو دوسری تہہ پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر دونوں تہہ الگ الگ ہے، سلائی نہیں کی ہوئی ہے، تو ایک طرف سے اگر ایک تہہ ناپاک ہو گئی ہے تو دوسری تہہ کے اوپر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ طہارت کے کچھ مختصر مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان مسائل کو خوب یاد رکھا جائے اور طہارت کے مسائل کو خوب سمجھا جائے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھ پاتے اور اپنی نمازوں وغیرہ کو خراب کرتے ہیں۔ یعنی اس چیز کو یاد رکھا جائے کہ کون سی چیز پاک ہے اور کون سی ناپاک ہے اور کس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی دودھ پیتا بچہ ہے، وہ الٹی کر دیتا ہے تو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ دودھ پیتے بچے کی الٹی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حالانکہ دودھ پیتا بچہ اگر منہ بھر کے الٹی کر دے تو وہ نجاست غلیظہ ہے اور سخت ناپاکی ہے، اگر درم کے برابر کپڑے یا بدن پہ لگ جائے گی تو اس میں نماز وغیرہ جائز نہیں ہوگی۔ ایسے اگر کسی کی آنکھ دکھ رہی ہے، اس میں پانی نکل رہا ہے، وہ بھی سخت نجاست ہے، نجاست غلیظہ ہے، اس سے بھی کپڑے وغیرہ پہ بدن پہ لگ جائے تو کپڑا اور بدن وغیرہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ ان کا پیشاب، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان مسائل کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ نمازیں وغیرہ خراب نہ ہونے پائیں۔